4 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بھائی 4 لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی توبہ، جن کی دعا رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی قبول نہیں ہوتی ہے، جبکہ رمضان کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی رمضان کی ایک عجب ہی شان ہوتی ہے، ہر کس و ناقص بخشا جاتا ہے، لیکن یہ 4 لوگ ہیں جن کی دعا توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا وہ شرابی جس کو شراب کی لت لگ گئی ہو، جو توبہ بھی نہ کرتا ہو اور شراب دھڑلے سے پیتا ہو، کیونکہ شراب ایک ایسی نحوست ہے جو پینے کے بعد انسان اچھا برا سب کو یکساں کر دیتا ہے، نہ انہیں بیوی کی فرق ہوتی ہے، نہ وہ بہن کو پہچان پاتا ہے، نہ انہیں ماں کی پرکھ ہوتی ہے، اس کی نظر میں ساری چیزیں برابر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں سے نفرت فرمائی ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں سن لو کان کھول کر کے، جتنے شرابی ہو، دھڑلے سے شرابی پیتے ہو اور بے جھجک شراب پیتے ہو، شراب پینا چھوڑ دو، شراب کی توبہ مانگ کرو، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو اور عزم بالجزم کرو، یعنی دل سے پختہ ارادہ کرو کہ اللہ معاف فرما دے، آئندہ میں شراب نہیں پینے والا ہوں۔ ہاں، ایک ہی راستہ ہے، پہلے شراب کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور آئندہ نہ پینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارادہ کرو، تمہاری دعا اور توبہ پھر قبول ہونے والی۔ ہاں، پہلا کون شخص؟ شرابی، جو بلا جھجک، بغیر رکے، بغیر کسی سے ڈرے ہمیشہ شراب پیتا ہو اور عادت سی بن گئی ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، نہ ہی اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ دوسرا، ماں باپ کا نافرمان۔ ہاں، آپ بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، مفتی بن جائیں، بڑے عالم بن جائیں، بڑے ٹھیکیدار بن جائیں، بڑے قوم کے رہبر، قوم کے سربراہ بن جائیں، لیکن ماں باپ کے نافرمان رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایک نہ ایک دن ذلیل و خوار اور رسوا کر کے رکھ دے گا۔ ہاں، اس لیے ماں باپ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں۔ آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو بیچارے پریشان ہیں اور دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ حضرت جی ہمارے لیے دعا کیجئے گا، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ہمارے لیے دعا کیجئے گا، اولاد ہمیں ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتی، ہماری بہویں ہمیں ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتی۔ ارے او ماں باپ کے نافرمان اولادوں، سدھر جاؤ، ورنہ یاد رکھو کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا۔ تیسرا شخص، جو آپس میں رشتہ داریاں توڑنے والی ہو، جو آپس کی رشتہ داریاں خراب کرنے والے ہوں، جو آپس کی رشتہ داریوں میں بھنگ ڈالنے والا ہو، یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے کہ روز محشر میں پل صراط کے دونوں کنارے پر، ایک کنارے پر صلہ رحمی کو اور ایک کا کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس صلہ رحمی سے کہا جائے گا تو پہچان لے اپنے آپ کو دنیا کے اندر کرنے والوں کو، تو پہچان لے دنیا کے اندر کس نے تیرا خیال رکھا تھا، تو پہچان لے جس نے تیرا خیال دنیا میں نہیں رکھا، دنیا میں صلہ رحمی نہیں کی، رشتہ داری میں بھنگ پڑتے رہے، رشتہ داری میں آپ پھوٹ ڈالتے رہے، رشتہ داری میں دوری پیدا کرتے رہے، ایسوں کو پکڑ اور پل جہنم میں گرا دے۔ ہاں، اس لیے رشتہ داریوں کے اندر بھنگ ڈالنے والوں سن لو کان کھول کر کے، اگر رشتہ داریوں کے اندر سے بھنگ نہیں ہٹاؤ گے، رشتہ داریوں میں جوڑ پیدا نہیں کرو گے، آپس میں محبت پیدا نہیں کرو گے، تو یاد رکھو پھر کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ 3 شخص کے بارے میں بتلایا میں نے۔ پہلا، وہ شرابی جو ہمیشہ شراب پیتے ہو اور توبہ کی توفیق نہ ہوئے۔
दूसरा वो जो माँ बाप का नाफरमान हो, तीसरा वो जो रिश्तेदारी खराब करता हो, और चौथे शख्स के बारे में सुन लीजिए। चौथा वो शख्स जो किसी दूसरे के मुताल्लिक अपने सीने में बुग़्ज़ रखता हो। देखिए ना कितनी प्यारी हदीस शरीफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि किसी मुसलमान के खिलाफ अपने दिल में बुग़्ज़ रखोगे तो तुम्हारी क़ौबा नहीं। सामने वाला चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, लेकिन उसके खिलाफ अगर तुमने अपने दिल में बुग़्ज़ रखा तो याद रखो तुम्हारी दुआ कभी कबूल नहीं होने वाली। हाँ, ये चार शख्स हैं। पहले अपने अपनी गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे पक्के दिल से माफी मांगनी होगी, सच्चे पक्के दिल से तौबा करना होगा, अल्लाह तबारक व तआला से आहद करना होगा कि मौला मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, माफ फरमा दे। मौला अपने माँ बाप से ना फरमानी, अपने माँ बाप से माफी मांग करके कि गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, हमें माफ फरमा दीजिए ताकि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। तीसरा, रिश्तेदारी में भंग डालने वाले अपने रिश्तेदारों के पास जाकर के माफी मांगे कि आप हमें माफ फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल का फरमान मैंने फलां मौलवी साहब से सुना है, फलां हजरत जी से सुना है, इसलिए आप मुझे माफ फरमा दे, वरना मेरा अल्लाह मुझे माफ नहीं फरमाएगा। और चौथा, जिन के खिलाफ बुग़्ज़ रखे हो दिल में, जाकर के माफी मांग लो। हालात बद से बदतर होते जा रहा है। अगर हमने अपने आप को नहीं सीधे रास्ते पर लाया, अगर हमने अपने आप को सीधे राह पर नहीं चलाया, हमने अपने आप को सीरत मोहम्मदी में नहीं ढाला, तो याद रखे हमारा कोई पुरसान हाल ना होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ नहीं सुनेंगे। ये दुनिया जालिम है, हमारे पर जुल्म करती जाएगी, हमारी दुआ अल्लाह सुनेंगे नहीं, तो हमारा कौन पुरसान हाल होगा।